آج کی اس خاص اور نہایت دلچسپ علمی نشست میں خوش آمدید۔ دراصل آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ صرف ایک روایتی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہرا روحانی سفر ہے۔ ہم عظیم شاعر حضرت تابش کمال کی شاعری اور ان کے چھوڑے گئے شاندار علمی ورثے کے سمندر میں اترنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ان کے الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے احساسات، عقیدت اور اس پیغام کو سمجھنا ہے جو نسل در نسل سینوں میں منتقل ہوتا آیا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے چند خوبصورت اشعار انسان کی اندرونی دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو روایتی اور بابرکت انداز میں آغاز کرتے ہوئے السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لیکن اہم بات بتانا ضروری ہے۔ شفافیت کے لیے یہ واضح رہے کہ ہماری یہ آج کی وضاحتی نشست آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ مواد کو تو انتہائی احتیاط سے ترتیب دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی تکنیکی یا اے آئی کی غلطی کے لیے محترم شاعر قطعی طور پر ذمہ دار نہیں ہے۔ چلیں اب یہ بات ہو گئی تو سیدھا اپنے اصل ماخذ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ذرا اس شاہکار کی طرف دیکھیں۔ یہ حضرت جی تابش کمال کی انتہائی مشہور اور معروف تصنیف نور مبین ہے، اور یقین مانیں یہ کوئی عام کتاب بالکل نہیں ہے۔ اس کی روحانی اور ادبی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شاندار کتاب کو باقاعدہ صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اس کا دلکش عنوان ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے روشن اور منور کر دینے والے خیالات موجود ہوں گے۔ یہ واقعی اردو ادب اور روحانیت کے بہترین امتزاج کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ ویسے ایک بات تو طے ہے کہ کسی بھی کلام کی اصل گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس کے لکھنے والے کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت جی تابش کمال کا تعلق سلسلہ اویسیہ چکوال سے ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک بہت ہی ممتاز اور معتبر روحانی سلسلہ ہے جس کی پوری بنیاد انسان کے براہ راست باطنی تعلق اور روحانی تربیت پر ہے۔ یہ سلسلہ اندرونی تبدیلی پر زور دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تابش کمال صاحب کی شاعری محض لفظوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں اس گہری تاریخی اور روحانی روایت میں جڑی ہوئی ہیں جو ان کے ہر ایک لفظ کو اتنا زبردست وزن اور معنی عطا کرتی ہیں۔ اور اب باری آتی ہے اس گفتگو کے سب سے خوبصورت حصے کی۔ یہ ہمارا براہ راست بنیادی ماخذ ہے، یعنی حضرت جی تابش کمال کے اپنے ہاتھ سے لکھے گئے اصل اشعار کا عکس۔ ذرا ان الفاظ کی کشش اور خوبصورتی پر غور کریں۔ پرنٹ شدہ الفاظ اپنے جگہ، لیکن جب ہم مصنف کے اپنے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ دیکھتے ہیں تو ہم ان کے احساسات کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ہاتھ سے لکھی گئی اس تحریر میں ایک عجیب سا سکون اور ایک پوری داستان چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو چلیں اب ذرا ان اشعار کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ پہلا مصرع کچھ یوں ہے: آئی راستے میں جب کوئی مشکل، ہم نے ہنس کر کہا ہے بسم اللہ۔ اب ذرا اس ایک لائن میں چھپی نفسیاتی استحکامت کو دیکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو فطری طور پر پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں کتنا زبردست اور مختلف رویہ سکھایا جا رہا ہے۔ مشکل کا سامنا ایک مسکراہٹ کے ساتھ کرنا، اور اس مسکراہٹ کی وجہ اللہ کے نام کا ورد یعنی بسم اللہ کہنا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ مصیبت کے وقت ایک کامل اور پختہ یقین کا اظہار ہے۔ یہاں دراصل دو بالکل مختلف انسانی رویوں کا بہت ہی واضح موازنہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ عام انسانی رد عمل ہے جہاں ہم آزمائش کے وقت ڈر جاتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ گہرا روحانی سکون اور توکل ہے جو اس مسکراہٹ اور بسم اللہ کے پیچھے چھپا ہے۔ توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل اور غیر متزلزل بھروسہ، اور جب یہ بھروسہ دل میں قائم ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی حوصلہ نہیں توڑ سکتی، کیونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ جس نام سے شروعات کی ہے وہی ذات اس مشکل سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اسی شعر کا دوسرا مصرع عقیدت کو ایک بالکل ہی نئے اور خوبصورت مقام پر لے جاتا ہے۔ چومتا ہوں میں اپنے ہاتھوں کو، ان پہ تابش لکھا ہے بسم اللہ۔ کیا کمال کی بات ہے! یہاں آ کر یہ بات صرف روحانی تسکین تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا ایک عملی اور جسمانی اظہار بن جاتی ہے۔ شاعر اپنے ان ہاتھوں سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، انہیں چوم رہا ہے جن ہاتھوں نے اللہ کا مبارک نام قلم بند کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا نام لکھنے کے بعد وہ برکت، وہ نور ان ہاتھوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک سچے مومن کے دل کی انتہائی دلکش تصویر ہے۔ ہم نے آج جن لازوال روحانی اسباق اور حکمت کی باتوں کا مطالعہ کیا، ان کا براہ راست تعلق روحانی یونیورسٹی کے وسیع تر تعلیمی مشن سے ہے۔ یہ ادارہ بالکل یہی کام کر رہا ہے، اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارے اسلاف کی یہ گہری سوچ، یہ حکمت اور یہ روحانی وراثت محض پرانی کتابوں تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ آج کے دور کے ان تمام لوگوں تک پہنچے جو علم کے متلاشی ہیں۔ اس شاندار ورثے کو محفوظ کرنا اور اسے ہم سب تک عام فہم انداز میں پہنچانا ہی اس علمی نشست کا بنیادی مقصد ہے۔ تو اب ہم اپنی آج کی اس نشست کے بالکل اختتام پر آ گئے ہیں۔ جاتے جاتے اس ایک بات پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ جب کسی بھی سفر کا، کسی بھی کام کا آغاز رب کائنات کے نام سے ہو تو بھاری سے بھاری بوجھ کیسے خود بخود ہلکے ہو جاتے ہیں۔
یہ ایک ایسا سوال ہے جو دراصل ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اپنے رویوں کو جانچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے نام میں جو طاقت اور جو سکون ہے وہ انسانی دل کو ہر خوف سے آزاد کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو اور حضرت جی تابش کمال کے ان خوبصورت اشعار نے سوچنے کے کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ اس علم پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس خوبصورت سفر میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔